میں نے جیسے کہا کہ یہ سوچ آج نہیں بنی، یہ 64-65 سال میں بنی ہے، اور یہ سوچ جو ہے صرف فوج کے اندر موجود نہیں، فوج کے باہر بھی موجود ہے. جیسا کہ آپ نے خود کہا شروع میں، آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یار ملک میں اور بڑے مسئلے ہیں، یہ سپریم کورٹ یہ کیا پرانا کچا چٹھا کھول کے بیٹھ گئی. یا ابھی کچھ دنوں میں آپ کو اس طرح کے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو اداریے اور اس طرح کے کالمز، کہ دیکھیں جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، جو فوجی ادارے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا جو ہے، یا کسی ریٹائرڈ جنرل کی بے عزتی کرنا، یا کسی خفیہ ادارے پہ کوئی الزام لگانا، یہ ملک دشمنی ہے. یہ چیز آپ کو ٹی وی چینلوں میں، اخباروں میں نظر آتی ہے. تو اس ملک کی جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو بھی کچھ ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے ان اداروں کو آئینہ دکھائے، انہیں بتائے کہ آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں. آپ صرف اور صرف اگر ان اداروں کا جو بنیادی کام ہے، اگر صرف اسی پہ آپ انہیں جج کرنا شروع کر دیں، فار ایگزامپل ISI کا کام جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے. تو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں پچھلے 15-20 سالوں میں کہ اس میں اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، اور جتنے اس کے چیفز آئے ہیں وہ آپ شروع ہو جائیں جو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے. تو 1988 میں جنرل حمید گل جو ہے وہ ISI کے سربراہ تھے. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ملک میں سلامتی رہے، دفاع رہے، اور ان کے جو اپنے باسز تھے وہ بھی محفوظ رہیں. ان کی اپنی واچ کے اندر ان کی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق اور 8-10 اور جنرل جو ہیں وہ مارے گئے ایک حادثے میں، ایک کانسپریسی ہوئی یا جو بھی ہوا، اس کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا. میں نے آج تک جنرل حمید گل کو کبھی بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ دیکھو میرے اندر میری واچ میں یہ کام ہو گیا، کسی کہ یہ میری غلطی تھی. کبھی کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو کم از کم جو ان کا بیسک کام ہے اگر اس پہ ہی انہیں جج کیا جائے، اس پہ ہی پرکھا جائے، ہمارے پاس ایک میکنزم ہو، کوئی پارلیمانی نظام ہو جو ان سے پوچھ سکے کہ بھائی آپ کا کام جو ہے اس ملک میں لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا. انیف صاحب یہ بتائے گا وہ کام جو ہے وہ تو آج تک کر نہیں سکے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں بگاڑنے اور اپنے جو ہمسایہ ملک ہیں اس میں جا کے جو ہے کارروائیاں کرنا یا دوسرے اپنے حمایتیوں سے کروانا، یہ ان کا مشغلہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ اپنا بنیادی کام جو ہے اس پہ تھوڑا فوکس کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کوئی جج کرنے والا ہو کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے، آپ یہ کام کریں، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو پھر آپ کی پوچھ گچھ ہوگی. میڈیا کا ذکر کیا آپ نے بار بار، انٹیلیجنسیا کا ذکر کیا، آپ خود بھی ایک صحافی رہ چکے ہیں، اب آپ انٹیلیجنسیا میں شامل ہو گئے ہیں، رائٹر ہو گئے ہیں بک کے. یہ بتائیے گا، نہیں جی میں ابھی بھی صحافی، دو کتابوں کے مصنف ہیں آپ، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ سب کے نام آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں، جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں، بیوروکریٹس کے نام آ رہے ہیں، کسی میڈیا والے کا نام ابھی تک نہیں آیا جس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نہیں، دو نام تو جو ہیں ڈان کے فرنٹ پیج پہ چھپے ہوئے تھے، ایک تو مرحوم صحافی ہیں اور دوسرے ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہیں، ملک کے بڑے اخباروں میں نام لکھتے ہیں، بڑے بزرگ صحافی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے پاکستان میں. اور دوسرا جو اس وقت کا الیکشن سیل تھا، جنرل رفاقت میرا خیال ہے اس کو چلاتے تھے، تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ اتنے پیسے جو ان کو دیے گئے ہیں، پتہ نہیں 5 یا 6 ملین ہے، مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے، کہ یہ اماؤنٹ دی گئی ہے ان لوگوں کو، پریس والے لوگوں کو دینے کے لیے. اس کی ڈیٹیلز اس میں اب موجود نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے صحافیوں کو اتنے پیسے تو یقیناً نہیں ملے ہوں گے جتنے سیاستدانوں کو ملے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کا لیکن باقیوں کے نام نہیں ہے، صرف 2 ناموں کا نہیں سمجھا. 2 نام آئے ہیں، صرف 2 یا 3، باقیوں کے نام ظاہر ہے بہت سارے صحافیوں کو ملے ہوں گے. دیکھیں نا، جن کو زیادہ ملے، جیسے 5 لاکھ ملے الطاف حسن قریشی صاحب کو تو ان کا نام آ گیا. مولانا صلاح الدین کو میرا خیال ہے 3 یا 2.5 لاکھ ملے تو ان کا نام آ گیا. اب باقی آپ زمانہ یاد رکھیں کہ 1993 میں صحافی اتنے امیر نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہو گئے، تو بعض لوگوں کو 20-30 ہزار ملے ہوں گے، تو ان کے خیال میں اس طرح کی چھوٹی اماؤنٹس کا حساب جو ہے وہ رکھنا شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیا والے کم از کم اتنے سیانے تھے، اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے یہ یقینی بنایا ہو کہ ان کا نام جو ہے کسی ریکارڈ میں نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ہم ان سے بھی بات کریں گے. وہ اصغر خان پٹیشن کیس میں اصغر خان صاحب کے وکیل ہیں اور انہوں نے کافی اس پہ محنت کیا. سلمان صاحب السلام علیکم. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ آپ نے پرے جو ہے اپنی کورٹ سے جو آپ نے پٹیشن کی تھی، پہلے آپ نے کچھ اور کہا تھا، اب اس کو پرے کو بدل لیا گیا ہے. کیا یہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, نہ پریئر کو بدلا گیا ہے, نہ کوئی دباؤ کی وجہ سے کوئی بات ہوئی ہے. یہ ایک تاثر تھا میں سمجھتا ہوں جو بالعموم میڈیا نے قائم کر لیا تھا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں یہیں پہ عدالت عظمیٰ میں کھڑے کھڑے 2 جرنیلوں کو اور 50 سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی اور وہ تاحیات نااہل قرار پا جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے تکنیکی طور پہ, آئینی طور پہ. تو پھر مقصد کیا تھا آپ کی پٹیشن کا؟ دیکھیے مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہے, اور کل بلکہ چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ صراحت سے بیان کریں کہ آپ کا پریئر کیا ہے, اور وہ پریئر جو ہے مجھ سے لکھوایا انہوں نے, اور یہ 4 شقوں پر مشتمل پریئر میں نے کل سپریم کورٹ کو دیا, اور آج سپریم کورٹ نے ایک اپنا جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں میرے اس پریئر کو انہوں نے تفصیل سے اس میں ریپروڈیوس کیا ہے. میں یہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں جی اگر 1 منٹ ہو آپ کے پاس. جی بالکل. پہلا پریئر ہمارا, پریئر نمبر A, یہ ہے: all persons including defense/army officers who are respondents who acted so as to interfere with and maneuver the electoral process in any manner including through disbursement of funds subverted the constitution. Subversion of the constitution کی ہم declaration مانگ رہے ہیں. B, no member of the armed forces is obliged to obey a command in violation of his oath of office and cannot take the defense of command of the superior. اب یہاں پہ اسلم بیگ صاحب نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک کمانڈ آف دا سپیریئر یعنی صدر مملکت کی کمانڈ کے تحت ہوا, لہٰذا ہم تمام لوگ جو ہیں بری الذمہ ہیں. یہاں پر ہم ایک بڑا واضح اصول طے کرانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فوجی افسر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جنرل کی کمانڈ تھی, جنرل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صدر کی کمانڈ تھی. ان کو ہر شخص کو اپنے اوتھ کا, اپنے حلف کا خود پاس کرنا ہے, اور حلف کی اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں, تو یہ بھی آئین کو سبورٹ کرنے کے زمرے میں آتا ہے, آئین کو پامال کرنے کے زمرے میں آتا ہے, جو ٹریزن کی ایک قسم ہے. سی, اچھا, receiving secret funds and non-disclosure thereof constitutes serious electoral fraud with consequences under the election laws. D, a direction, یہ بہت اہم بات ہے جس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. A direction to the Federation to initiate appropriate proceedings under criminal and election laws against the alleged givers and recipients of funds for political purposes, including the respondents and the various persons named in Lieutenant General retired Durrani's letter to the Prime Minister dated 7/6/1994 and affidavit dated 24/7/1994. یہ وہ 2 دستاویزات ہیں جن میں تمام نام جو آپ نے لیے, جو اخباروں میں چھپ رہے ہیں, وہ آئے. لہٰذا ہم نے بڑی واضح ایک ڈائریکشن مانگی ہے کہ ان کے خلاف فوجداری اور الیکشن قوانین کے تحت مقدمے قائم کرنے کا حکم دیا جائے. ٹھیک ہے, سلمان صاحب, بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس کاروائی میں اور کچھ مانگا نہیں جا سکتا. یہ تمام احاطہ کرتے ہیں یہ ہمارے پریئر جو ہیں آئینی اور فوجداری اور الیکشن معاملات کا. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات جاری رکھیں گے. لیکن سلمان صاحب, ایک سوال آپ سے جانے سے پہلے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا فرق پڑتا اگر یہ پٹیشن آپ سپریم کورٹ میں نہ لے کے جاتے؟ کیا فوجداری مقدمات کے لیے ایک سپریم کورٹ کی انٹرونشن ضروری تھی, یا اس کے بغیر بھی آپ کہیں جا کے, جیسے آپ نے کل بھی فرمایا کہ کہیں بھی کوئی بھی شخص جا کے FIR درج کروا سکتا تھا, کیا اس پٹیشن سے پہلے وہ ممکن نہیں تھا, اس پٹیشن کے بعد ممکن ہوگا؟ اور آپ کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ماضی کا جو یہ گناہ ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا جائے یا ان پہ سزا بھی کوئی دی جائے, اور مستقبل کے لیے کیا پیش بندی کی جائے؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ رائس کی ٹھیک ہے.